الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أعوذ بالله صدق الله العظيم. يا رسول الله انظر هذنا يا رسول الله انظر هذنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر مغرق خذ يدي استغفر لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان چھوڑ میرے محبت کے ساتھ پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلک وصحبک یا خاتم النبیین. حسین تیری مثال کوئی نہیں ہے جگ دیوانہ حسین دائے. حسین تیری مثال کوئی نہیں ہے جگ دیوانہ حسین دائے. حسین تیری مثال کوئی نہیں ہے جگ دیوانہ حسین دائے. نہ ہے نہ ہونا جہان اندر نہ ہے نہ ہونا جہاں
دینی بیٹھی کہ سر کی دائیں تے دڑ کی دائیں حسین مڑوی قرآن پڑھیا عجب یارانہ حسین گائے مل کے پڑھئے حسین مڑوی قرآن پڑھیا عجب یارانہ حسین گائے حسین مڑوی قرآن پڑھیا عجب یارانہ حسین گائے نہ ہے نہ ہونا جہان اندر جویں دا نانا اور سخی بنے دے مال و دولت حسین بندے لاوے اپنے سبحان اللہ کیا بات ہے سخی بنے اللہ کے نبی حمد و سلام پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے درود و سلام درگرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ اور سب کی انکرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سنسارا منصور سنا کے سلطے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم پچھلے 2 جمعہ کے مبارک کے اندر تسانے ہوئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری اہل اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان ان کی آپس میں محبت پیار آپ لوگوں نے سمجھ دیا اور ان کی شان و عظمت اتنی ہے کہ آگے بھی بیان کرتے رہیں تو ان کا جو پیار محبت ہے ان کا جو تعلق
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اہل بیت، ان کے ساتھ محبت پیار، وہ مختصر جتنا وقت ہے اس کے اندر ہی اپنا بیان مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ تو حضرات محترم، بلا تمہید رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، قل محبوب آپ اعلان فرما دیں، محبوب آپ اعلان فرما دیں۔ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، پہلے بھی سماعت کرتے رہتے ہیں، ہے بڑی قابل غور کہ جب رب العالمین نے اپنی توحید کا اعلان کروایا تو پھر بھی کلام رب العالمین کا ہے، زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اپنی توحید کی باری آئی تو پھر بھی فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ اعلان فرمانے اللہ ایک ہے۔ وحدہ لا شریک خود بھی اعلان کر سکتا تھا کہ میں ایک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، اس نے کلام نازل فرمایا لیکن اعلان اپنے محبوب سے فرمایا۔ تو یہاں پر بھی اس آیت کریمہ کا شان نزول ایک تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی خاطر، اس تبلیغ کی خاطر کافروں نے، مشرکین نے بڑی تکلیفیں دی، بڑی ایذائیں دی، پریشان کیا۔ طائف سے لے کر احد کے میدان تک لوگوں نے پتھر مارے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، میرے محبوب کے غلاموں نے مل کر مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہو کہ محبوب کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، محبوب کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا ہے۔ محبوب کے صدقے ایمان ملا، محبوب کے صدقے قرآن ملا، محبوب کے صدقے رمضان ملا، محبوب کے صدقے ہی خود رحمان ملا ہے۔ تو کیوں نہ ہو ہم مال جمع کر لیں، محبوب کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں، اپنی خوشی کے لیے۔ محبوب نے مانگا نہیں، محبوب نے سوال نہیں کیا، غلام خود ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے کیا بات کر رہے ہیں، مشورہ کیا کر رہے ہیں کہ مال جمع کریں، جس محبوب کے صدقے اللہ نے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے اس محبوب کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں، ہدیہ پیش کریں۔ تو جب مال میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اس وقت رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ قل، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب غلاموں نے مال پیش کیا تو یہ آیت کریمہ اللہ کریم نے نازل فرمائی کہ محبوب آپ انہیں فرما دیجئے لا اسألکم، میں سوال کرنے کے لیے نہیں آیا، میں مانگنے کے لیے نہیں آیا، میں تو تمہیں عطا کرنے کے لیے آیا، میں تو دینے کے لیے آیا، میں لینے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ نے مجھے مختار کل بنا کر مبعوث فرمایا، خیر کثیر عطا فرمایا ہے، مجھے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کریم نے عطا فرمائی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، میں نے مال کو پسند نہیں فرمایا، میں نے فقر کو پسند فرمایا۔ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، چاہوں تو یہ اور پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلنا شروع کر دے، لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ میں مانگنے کے لیے نہیں آیا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تو تمہیں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، کسی چیز کا اجر نہیں مانگتا۔ محبوب آپ کے صدقے ہمیں اللہ کریم نے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے، مال بھی عطا کیا، یہ جان بھی عطا کی، رمضان بھی ملا تو آپ کے صدقے ملا ہے، قرآن ملا تو آپ کے صدقے ملا ہے، رحمان ملا تو وہ بھی
آپ کے صدقے سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، ہم یہ ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا، اللہ فرما رہا ہے میں سوال کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو تمہیں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں دینے کے لیے آیا ہوں، میں لینے کے لیے نہیں آیا۔ دینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے محبوب کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جبرائیل امین فرشتوں کا سردار آ جائے وہ بھی خالی نہیں جاتا۔ میرے محبوب کی بارگاہ سے تو نبیوں کو بھی میرے محبوب کی رحمت کا حصہ ملتا ہے۔ کیوں؟ میرے محبوب کو رب العالمین نے عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرے محبوب فرمایا میں تو تمہیں تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، لینے کے لیے نہیں۔ میری بارگاہ میں انسان تو انسان جانور آ جائے وہ بھی خالی نہیں جاتے، اپنے تو اپنے اگر بیگانہ آ جائے وہ خالی نہیں جاتا۔ تو تم یہ آ کے میری بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہے ہو، نہیں میں مانگنے نہیں آیا، میں تو تمہیں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بہت ہی خوب اور پیارا کلام لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے قطرہ
الا المودۃ فی القربى، کہ جس طرح مچھلی نو پانی نال محبت ہوندی ہے نا، مچھلی پانی دے اندر رہ تے وہ زندہ رہندی ہے، اگر مچھلی پانی چوں باہر کڈ لئیے تے زندہ نہیں رہندی۔ اس واسطے فرمایا اے میرے محبوب دے غلامو، تسی زندہ رہنا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب دے قریبیاں نال پیار کریا کرو۔ میرے محبوب دے قریبیاں نال پیار کرنا ہے، میرے محبوب دے قریبیاں نال محبت کرنی ہے، میرے محبوب دے قریبیاں نال پیار کرو گے، پھر اس دنیا تو چلے بھی جاؤ گے، اس دنیا تو پردہ کر جاؤ گے، میرے محبوب دے قریبیاں نال محبت ہوے گی، پھر اس دنیا تو چلے بھی گئے پھر بھی تسی زندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو زندگی عطا فرمائے گا، ورنہ اگر تواڈے دل میرے محبوب دے قریبیاں دا پیار نہیں ہے، میرے محبوب دے قریبیاں نال محبت نہیں ہے، میرے محبوب دے قریبیاں نال پیار نہیں ہے، پھر تسی زندہ بھی ہو پھر بھی تسی زندہ نہیں، تسی مردہ ہو، پھر بھی تسی مردہ ہو۔ کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے آپ فرماتے ہیں، آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام نے آپ ایک دن مسجد حرام کے اندر تشریف فرمائے، کعبۃ اللہ کے دروازے کے کول کھڑے ہیں، دروازے کو پکڑ کے آپ فرماتے ہیں، ابو ذر فرماتے ہیں لوگوں مینوں جانتے ہو، جڑا مینوں جاندا تے ٹھیک ہے، جڑا نہیں جاندا مینوں پہچانے، مینوں ابو ذر آکھدے نے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا تانوں پیغام سنایا، سونے کیڑا غلام کیڑا پیغام سنانا چاہتے ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے صحابی نے، میرے محبوب کے غلام نے، آپ پیغام سنا رہے ہیں، میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں اپنے کنا مبارکاں دے نال سنیا ہے، میں اپنے کنا نال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک جو سنیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میری اہل بیت، حضرت نوح نبی علیہ السلام دی کشتی دی مثال ہے، جڑا اس کشتی سے سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، جڑا سوار نہیں ہوئے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ جڑا سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جڑا سوار نہیں ہوئے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح نبی علیہ السلام دی کشتی دی مثال سما سنی دی، جڑے اس وقت بھی حضرت نوح نبی علیہ السلام دا حکم سن کے، اعلان سن کے کشتی کے اندر سوار ہو گئے سی، وہ بچ گئے سی۔ اگر آپ کا بے شک سکا بیٹا جو کشتی سے سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا، فرمایا دینا میری اہل بیت حضرت نوح نبی علیہ السلام دی کشتی دی مثال ہے، یا ایک محبت دے اندر زندہ رہے گا، اور ایمان سلامت رہے گا، اس دنیا کو چلا بھی جائے گا، اللہ اور پھر بھی زندگی عطا فرمائے گا اور کامیابی والی زندگی عطا کرے گا۔ یہ دل اندر میرے محبوب دی اہل بیت کا پیار نہیں ہے، اس دنیا میں رہے گا لیکن اس دنیا میں زندگی تے ملے گی لیکن وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے، لیکن زندگی چاہتے ہو میرے محبوب دے قریبیاں نال پیار کریا کرو۔ الحمدللہ سی سارے قریبیاں نال پیار کرنے والے سارے گھر والے قریبی نے، امام الانبیاء دی ازواج مطہرات قریبی نے، امام الانبیاء دے سازداریاں قریبی نے، لیکن مفسرین کرام نے اس مقام سے فرمایا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً دعا فرمائی ہے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا واسطے اور پیارے علی المرتضی واسطے دعا فرمائی ہے، اور آپ نے دونوں بیٹے پیارے امام حسن اور امام حسین واسطے دعا فرمائی ہے، اور میرے آقا نے دعا بھی فرمائی ہے
سرکار دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کیتی میرا سرکار نے کم کر دیتا میرا سوال پورا ہو گیا میرے جب جواب مل گیا میں جب واپس مڑنے لگا میں کی دیکھے آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پر چادر اڑی ہوئی ہے چادر کے اندر محسوس ہوتا ہے میرے اندر کوئی چیز موجود ہے میں آقا دی بارگاہ کے اندر علی سو رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا سو رہا ہوں اے چادر اندر کیڑی چیز موجود ہے امام الانبیاء نے اپنے مصور کی چادر کا کونا اٹھایا ہے میں دیکھے آئے ایک سید امام حسن موجود ہے اور دوسری سید امام حسین ایک سائڈ سے امام حسن موجود ہے دوسری سائڈ سے امام حسین موجود ہے حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ غالب مکمل نہیں ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ ذرا میرے پر رکھو کہ کم ہوتا ہی رہتا ہے کوئی ہوتا بٹن کر لے کوئی ہوتے ہوتے حالانکہ سرکار کا فرمانے آنے شان جو پڑھیا جا رہا ہوئے بندے کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے میرے بڑی بیٹھنے کے بیان کرنے لگا ان کا کہ بڑا نکما نہیں آدمی ہے تسی ویکھنا ذکر کیڑی ہستیاں لا رہے ہیں اے جنی تواڈے دل دے اندر محبت انی اس بندے نوں تڑپ ہوندی ہے بارا جدوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبیاں نال پیار کرن والے میرے آقا دے ساتھ امام حسن موجود دوسری سائڈ سے امام حسین موجود ہے حضرت صاحب فرماتے امام الانبیاء نے دست مبارک اٹھائے نے میرے آقا نے دعا فرمائی ہے اللہ پیار فرمائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈے سنیاں دے بڑا کرم فرمایا ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑی پیاری گل فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں الحمدللہ اسی ہر سنت و جماعت بڑے خوش نصیب ہوں جڑے آقا دی اہل بیت نال بھی پیار کرن والے محبوب صحابہ کرام نال بھی پیار کرن والے محبوب صحابہ پیار کرنے والے اور پیار بھی کرنے یعنی اعلان بھی کر دیا کہ جنوں بندے سبحان اللہ جنوں نہیں آخری شیر بنیا محبت نال پھل پھل منگل والے بیٹھے ہو الحمدللہ سی فجر بھی بننے والے ہو اسی محبوب دے یار بھی بننے والے ہو اسی دے سایہ نال پیار کرنے والے ہو پھر خوش ہو کے پڑھنا ہے جنوں بندے جنوں بندے
اسی امام علی مقام نال محبت کرنا سارے محبت کرنا تو محبت اے نہیں ہوندی کہ بندہ ذکر سنے خوش ہو جائے یہ بھی ٹھیک ہے انہوں نے نام دے لنگر پکائے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن امام علی مقام دا جڑا مقصد سی نانے دا مدینہ چھوڑیا اللہ دا گھر کعبہ کھلا چھوڑیا میدان کرب و بلا دے اندر جا کے اپنے بچے بھانجے بھتیجے اپنی جان کا نذرانہ میں پیش کر دیا کس واسطے ایک زانی شرابی دے ہاتھ تے بیعت نہیں کی تھی سانو بھی چاہیے نا جدوں واری آوے نا الیکشن دی آپ نے فرمایا جڑا زانی شرابی ہوئے مسلماناں دا حکمران ہو سکدا نہیں کہ اسی نے کبھی یہ سوچیا بات بڑی قابل غور ہے تسی سوچو نہ سوچو ایتھے نہ سوچو گھر جا کے سوچنا کیا اسی کس بندے نوں حکمران نوں منتخب کردے ہیں اسی بول دینے ہیں کہ بیٹھ ہوئے نا بھی ایس بندے نوں اسی ووٹ دے رہے ہیں اے بندہ حاکم ہونا چاہیے ساڈا اے بڑا نیک آدمی ہے اے نمازی ہے پرہیزگار ہے اے کبھی اسے دیکھے ہیں گل پھر اوتھے آئے گی سانوں ایمان تے نیک چاہیے لیکن حکمران بے شک جڑا مرضی ہو جائے تو پھر جو حال ساڈا ہو رہا ہے پھر اس کو زیادہ ہوئے گا اس کو گھٹے گا نہیں جدوں تک اسی اے انتخاب نہیں کریں گے کہ جڑا ساڈا حکمران ہونا چاہیے کون ہوئے نیک ہوئے نمازی ہوئے زانی نہیں ہونا چاہیے شرابی نہیں ہونا چاہیے دو نمبر ہے بولو نا جدو الیکشن آئے نا تو یہ خیال کریا کرے کہ اے بندہ نیک ہے کہ نہیں وہ بے شک نمازاں بھی نہ پڑھے انہوں ووٹ پا دینے ٹھیک ہے کوئی نہیں چوری ہے ڈکیتی کرنے والا ہے زانی شرابہ بھی والا ہے انہیں ووٹ دیتی جاتے پھر کہتے سارے حکمران آ گئے خیال نہیں کرتے میں کیا انہوں نے کرنا ہی کسی طرح امام علی مقام نے اپنا سب کچھ قربان کیتا کس واسطے کہ نانے دا دین سلامت رہ جائے پھر اسی امام علی مقام نے محبت کرنا لیا آپ نے آخری دم تک سجدہ نہیں چھوڑے کہ اسی بولو نا محبت اس چیز کا نام ہے کہ اسی امام علی مقام دے نقش قدم تے چلا اسی بار بار بیان کرتے ہیں کس واسطے کہ ساڈے دل کے اندر چلو ہن کوئی محبت بھی پیدا ہو جائے تو محبت کے نال امام علی مقام نے جس مقصد واسطے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اللہ سانوں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو دعا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی محبت اور محبت نال انہوں نے سیرت کو پڑھ کے سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ